اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آج ہم اس پوری تختی میں وقف کا بھی طریقہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان تمام ورڈ کو حرکات کے ساتھ پڑھنے کے بعد ان کے اوپر وقف کرنے کا بھی طریقہ سیکھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں ہر ورڈ کے اوپر وقف کیا جاتا ہے، مطلب آیت کے آخر میں آیت کو سٹاپ کر کے وقف کیا جاتا ہے، تو وہ طریقہ ہمیں اچھے سے معلوم ہونا چاہیے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ اور یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس کو الف پڑھتے ہیں، الف بالکل خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں آتی، جبکہ حمزہ میں وہ الف حمزہ میں کنورٹ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر زبر زیر پیش کھڑا زبر کھڑی زیر یا دو زبر دو زیر دو پیش کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو وہ فوراً الف حمزہ میں چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، ابدن، آگے وقف ابدا۔ یاد رکھیں کہ جب دو زبر کی تنوین آتی ہے تو اس میں ایک زبر بالکل ختم ہو جاتی ہے، ابدن، ابدا، ابدا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، احدن، آگے وقف احد۔ حمزہ زبر آ، خو زبر خو، اخو، زال زبر زا، اخذ، آگے وقف اخذ۔ حمزہ زبر آ، زال زیر زی، ازی، نون زبر نا، ازینا، آگے وقف ازن۔ اور بالکل بھی ان ورڈ کو، یہ جو لاسٹ ورڈ آتے ہیں جس کو ہم نے پیچھے لیسن میں کلیئر کیا تھا کہ نہ تو یہ جو زال زبر زا، نون زبر نا، را زبر را، نہ تو ان ورڈ کو اسٹرچ کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو پش کر کر کے پڑھا جاتا ہے، نہ ہی ایسے ہوگا ازینا اور نہ ہی ہوگا ازینا، نہ پش کرنا ہے نہ اسٹرچ کرنا ہے، بلکہ اس کو بالکل ایک درمیان کی رفتار سے پڑھنا ہے کہ نہ یہ لمبا ہو، ازینا بھی نہ ہو اور ازینا بھی نہ ہو، بالکل درمیان کی پوزیشن میں پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، زال زیر زی، ازی، نون زبر نا، ازینا، آگے وقف ازن۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، اما، را زبر را، امرا، آگے وقف امر، امر۔ موٹا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ را کے اوپر ساکن آ جائے گا، جب را کے اوپر ساکن آ جائے اور اس سے پہلے والے ورڈ کے اوپر جب ایسے زبر ہمیں دکھے تو وہ ورڈ فوراً وہ را موٹی ہوتی ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے امر، آگے وقف امر۔ پھر ہے حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا، آگے وقف انا۔ پھر ہے اچھا یہ جو ورڈ ہے اس کو پورے قرآن میں انا ہی پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہوگا کہ یہ تو الف لگا ہوا ہے اور الف کو تو جہاں پر الف آئے تو اس ورڈ کو انا پڑھ دیا جاتا ہے، لمبا کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کو لمبا نہیں کریں گے، یہ انا ہے تو انا ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ انا کا مطلب گرامیٹیکل پوزیشن میں جائیں تو انا کا مطلب ہوتا ہے می، جب ہم انا بولیں گے تو وہ پھر سنگولر میں مطلب پلورل میں چینج ہو جاتا ہے، جمع میں چلا جاتا ہے، اسی لیے یہ ہے انا، انا۔ پورے قرآن میں اس کو ویسے ہی پڑھیں گے۔ پھر ہے با زبر با، خو زیر خی، بخی، لام زبر لا، باخیلا، آگے وقف باخل، خا موٹا، خا از دی ہیوی لیٹر۔ پھر ہے با زبر با، را زبر را، باروا، را زبر را، باروا را، تا دو زیر تن، باروا را تن، آگے وقف باروا راہ۔ یہ جو گول تا ہے یہ گول ہاں میں چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا باروا راہ۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع، لام زبر لا، جاعلا، آگے وقف جاعل۔ پھر ہے جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر ع، جمع، آگے وقف جمع۔ حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسدا، آگے وقف حسد۔ حا زبر حا، شین زبر شا، حشا، را زبر را، حشا را،
آگے وقف حشر، خا زبر خا، شین زیر شی، خوشی، یا زبر یا، خوشیہ، آگے وقف خوشی، خا زبر خا، لام زبر لا، خویلا، قاف زبر قا، خویلا، اب خا اور قاف دونوں ہیوی لیٹر ہیں، ان کے بیچ میں لام باریک ہے تو دھیان سے پڑھیے گا. خویلا قا، پھر خا پیش خو، خلق، آگے وقف خلق، خا پیش خو، لام زیر لی، خلی، قاف زبر قا، خلق، آگے وقف خلق، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذکر، را زبر را، ذکر، آگے وقف ذکر، را زبر را، فا زبر فا، رفع، عین زبر ع، رفع، آگے وقف رفع، را زبر را، قاف زبر قا، رقا، با زبر با، رقب، تا دو زیر تن، رقبتن، آگے وقف رقبہ. تو یہ ہم نے وقف کا بھی طریقہ پڑھا اور اس کو ادائیگی کا بھی طریقہ پڑھا، اور اس میں ہیوی لیٹر کو بھی ہم نے دیکھا کہ ہیوی لیٹر کون کون سے ہیں. خا ہے، اخذا میں خا ہے، باخلا میں خا ہے، پھر با روتن میں را آ رہے ہیں دونوں، پھر خوشیہ میں خا، پھر خلقہ میں خا اور قاف، خلقہ میں بھی خا اور قاف، اور رقبہ میں را اور قاف. تو یہ موٹے پڑھے جانے والے ورڈ کی بھی اچھے سے پریکٹس کیجیے گا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.